نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسماں بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات ذی وقار، اسلام کی تاریخ بہت سی ایمان افروز مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ کچھ ایسی شخصیات جن کا اثر صرف تاریخ کی حد تک محدود نہیں رہا، کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں جو آج تک دلوں پہ اپنے نقوش چھوڑے ہوئے ہیں، آج بھی ان کا تذکرہ خیر ایمان کو حرارت اور گرمائش دیتا ہے۔ جس شخصیت کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اسلام لانے کے بعد پھر کبھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھا، جن کے سامنے
روم اور ایران کی بڑی بڑی سپر پاور، بڑی بڑی قوتیں اور ان کے بڑے بڑے جرنیل گھٹنوں کے بل جا بیٹھے. وہ شخص کہ جس کے روب اور دبدبے کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو جاتے صرف ان کا نام سنتے ہی. اور وہ ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. 8 ہجری میں مسلمان ہوئے، نام خالد بن ولید، لقب سیف اللہ، اور مکے کا ایک مشہور چودھری ولید بن مغیرہ اس کے یہ فرزند تھے، بیٹے. فتح مکہ سے 6 ماہ پہلے مسلمان ہوئے. اسلام لانے کا دل میں بڑی دیر سے ارادہ کر چکے تھے، اس لیے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں آتے ہی نہیں تھے. صرف ایک جنگ میں آئے، غزوہ احد کے اندر، اور حملہ کرنے والے بھی یہی تھے. اسلام کا ارادہ دل میں بڑی دیر سے رکھے ہوئے 3 دوست عمر بن عاص حبشہ سے چلے، اور خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ یہ 2 بندے مکے سے چلے. تینوں آپس میں دوست ہیں. راستے میں ملاقات ہوئی تو حضرت عثمان بن ابی طلحہ ان سے باقی ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ کس ارادے سے؟ نے کہا کہ میں کسی کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں. اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی اپنے اسلام کا اظہار نہ کیا. لیکن جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ کس ارادے سے جا رہے ہیں مدینہ، تو کہا کہ میں مسلمان ہونے کے لیے جا رہا ہوں. شروع سے ہی بہادری، نہ کبھی کسی کا ڈر، نہ کبھی کسی کا خوف. مدینہ آئے، مسلمان ہو گئے، اور پھر اسلام کو بڑی تقویت ملی ان کے ذریعے. اسلام لانے کے صرف 2 ماہ بعد ہی زندگی کا پہلا غزوہ مؤتہ پیش آیا. نبی علیہ الصلاۃ کو خبر ملی، روم کے بادشاہ ہرقل کے حوالے سے آپ نے خط لکھا روم کے بادشاہ کو. آپ کو خبر ملی کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے، تو آپ نے خط لکھا روم کے بادشاہ کو، اور خط دے کر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں روم کے بادشاہ کو یہ خط دے کے آئیں. حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے. جب یمن کی سرحد پہ پہنچے تو حاکم بصرہ، حاکم بن شرحبیل جس کا نام تھا، وہ بھی یہ بات جانتا تھا کہ ہمارا بادشاہ اسلام کی طرف میلان رکھتا ہے. اس نے راستے میں ہی حضرت حارث بن عمیر کو پکڑ لیا اور ان کو باندھ کے شہید کر دیا گیا. سفیر کا قتل جنگ کا اعلان ہوتا تھا. نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی آپ کے سفیر کو قتل کر دیا گیا ہے. آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا، جہاد کے لیے اکٹھا کیا. 3000 کا لشکر اکٹھا ہوا، اور مقابلے میں رومی اور ان کی تعداد 2 لاکھ. تصور کریں 70 گنا زیادہ تعداد، 70 گنا.
ایک طرف 3000 اور ایک طرف 2 لاکھ فوج اسلحے سے لیس۔ نبی علیہ السلام نے لشکر تیار کرنے کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی لشکر کا امیر بنایا انہیں اور کہا کہ جاؤ، اگر زید شہید ہو جائے تو تمہارے امیر، تمہارے دوسرے حاکم امیر وہ حضرت جعفر بن ابی طالب، جن کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے، جعفر بن ابی طالب وہ آپ کے امیر ہوں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تمہارے امیر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم اپنی مرضی سے جسے مرضی اپنا امیر بنا لینا۔ اسلام کا یہ لشکر نکلا، صحابہ کرام جہاد کی نیت سے اپنے گھروں سے نکلے اور روم کی سرحدوں کی طرف بڑھے۔ موتا مقام جہاں بھی یہ جنگ ہوئی، اسی نام سے غزوہ موتا اس کو کہا جاتا ہے۔ رومی لشکر سے آمنا سامنا ہوا، مسلمان بڑی دلیری سے لڑے، لیکن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب، ان کے ہاتھ میں کمان آئی، اسلامی لشکر کو تھاما اور بڑی بہادری سے لڑے، حتیٰ کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن رواحہ کی باری آئی، اسلامی پرچم کو تھام لیا، دشمنوں نے ایک بازو کاٹ دیا تو دوسرے بازو سے پکڑ لیا، دوسرا بازو کاٹ دیا تو اپنی گردن کا سہارا دے کے پرچم کو تھام لیا تو گردن بھی اتار دی۔ تینوں بڑے بڑے جرنیل شہید کر دیے گئے۔ صحابہ اکرام نے آپس میں مشورہ کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر بنا لیا۔ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی فوری طور پہ اپنی جنگی حکمت عملی کو اپنایا، لشکر کا اگلا حصہ اسے پیچھے بھیج دیا اور پچھلوں کو آگے بھیج دیا، دائیں لشکر کو بائیں کر دیا اور بائیں کو دائیں کر دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ رومیوں نے سمجھا آگے ہم جن سے لڑ رہے تھے یہ وہ بندے تو نہیں ہیں، تو نیا لشکر آگے پیچھے سے۔ ادھر سے نبی علیہ السلام کو بھی وحی کے ذریعے خبر دے دی گئی۔ آپ مسجد میں آئے، اعلان کروایا الصلاۃ جامعہ، لوگ جمع ہوئے، فرمایا کہ اخذ الرایۃ زید فاصیب، لوگوں زید نے جھنڈا تھاما لیکن شہید کر دیے گئے۔ ثم اخذ الرایۃ جعفر، پھر جعفر نے جھنڈا تھام لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ثم اخذ الرایۃ ابن رواحہ، اور پھر جھنڈا تھام لیا عبداللہ بن رواحہ نے، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ثم اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، اور پھر جھنڈا اس کے ہاتھ میں آیا جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور ایک ایسا حملہ کیا، ایک ہی حملے میں سارے رومی بھاگ گئے، اور اس موقع پہ ان کو یہ لقب دیا گیا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ، بڑے بہادر، زمانہ جاہلیت میں نا ابھی نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ایک مرتبہ ان کی حضرت عمر سے لڑائی ہو گئی، کیونکہ یہ اور حضرت عمر دونوں، ان کی عمر ایک جیسی تھی، ہم عمر تھے آپس میں، تو آپس میں کشتی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی ٹانگ توڑ دی، بڑے عرصے بعد جا کے ٹھیک ہوئی۔ بڑے بہادر، اور کبھی کسی کا خوف نہیں دل میں۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا حضرت عمر کے زمانے میں، جب تاریخ اسلام کو دیکھا جائے کہ روم، ایران، عراق، ان علاقوں کے لوگ، انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو فرشتہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے،
اس کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا. اس کے مقابلے میں بڑے بڑے لشکر نہیں ٹھہر پاتے. حضرت عمر کو اطلاع ملی کہ لوگوں نے ان کے بارے میں یہ نظریہ قائم کر لیا ہے. فوری طور پہ خط بھیجا کہ حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اسلامی لشکروں کا امیر بنا دیا. حضرت خالد بن ولید کبھی یہ نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا کماندار، میں اتنا بڑا جرنیل، اور ایک بات کے لیے وہ بھی اغیار نے کی ہے مجھے سائڈ پہ کر رہے ہیں. نہیں، ہمیشہ اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے لڑے. اپنے لشکروں کو جمع کیا اور کہا کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے، آج کے بعد تمہارے امیر ابو عبیدہ بن جراح ہوں گے. اور پھر جب تک دوبارہ ان کو بحال نہیں کیا گیا تب تک دوبارہ امیر نہیں بنے. ان کے ماتحت لڑتے رہے حتیٰ کہ حمص کے علاقے میں جا پہنچے. بڑی کوشش کی حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے، ہر طرف سے حملے کیے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حمص کا قلعہ اوپر تھا اونچائی پہ اور یہ مسلمان صحابہ نیچے تھے. وہ اوپر سے پتھر بھی پھینکتے ان کا نقصان ہوتا، یہ تیر بھی پھینکتے انہیں کچھ نہ ہوتا. قلعہ فتح نہیں ہو رہا. ایک صحابی مدینہ میں آئے، حضرت عمر کو مخاطب کیا اور کہا آپ نے اللہ کی تلوار کو میان میں ڈال دیا کہ جس شخص کو اللہ کے رسول نے اللہ کی تلوار کہا آپ نے اسے میان میں ڈال دیا، آپ ان کو بحال کر دیں. حضرت عمر نے فوری خط لکھا کہ دوبارہ پھر حضرت خالد بن ولید امیر بنیں گے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ امیر بنے اور فوری طور پہ حملہ کیا. ایک ہی حملے میں حمص فتح کیا. ان کی بہادری ایسی تھی. اور پھر فتوح الشام کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ ذکر ہے. ہرقل بادشاہ اس نے اپنے لشکروں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ مجھے بتاؤ کیا بات ہے، وجہ کیا ہے، ہم مسلمانوں سے کیوں نہیں لڑ پاتے، وجہ کیا ہے اس کی. تو اس کے جو صلاح کار تھے انہوں نے بتایا کہ مسلمان جو ہے نا یہ عرب لوگ ہیں اور ہم عجمی لوگ ہیں، ان کے لڑنے کا انداز اور ہے، ہمارا لڑنے کا انداز اور ہے، اس لیے وہ ہم پہ غالب آ جاتے ہیں. اچھا، اس نے عیسائی، عربی نسل کے عیسائی 60,000 عیسائی جمع کیے اور ان کو سونے کی ڈلیاں تقسیم کی اور مقابلے کے لیے کس کے بھیجا؟ حضرت خالد بن ولید کے. ان کے مقابلے میں جاؤ، تم بھی عربی ہو وہ بھی عربی ہیں، جا کے ان سے مقابلہ کرو. کہ اگر تم جیت کے آئے اور ان کے کماندار کو قتل کر دیا تو میرے ہاں تمہیں سونے سے تول دیا جائے گا، وافر انعامات دیے جائیں گے. عیسائی عربی 60,000 کا لشکر. حضرت خالد بن ولید کے لشکر کی تعداد 30,000 ہے اور وہ 60,000. ان کو خبر ملی کہ اس طرح یہ میٹنگ کر کے آئے ہیں میرے خلاف، تو اپنے لشکر میں سے چنے ہوئے بندے، کماندار کی نظر ہوتی ہے یہ فلاں فلاں بندے لڑنے والے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر بن معدی کرب جیسے شاہ سوار جنہوں نے 110 سال کی عمر میں جنگ یرموک لڑی، جنگ قادسیہ لڑی اور سب سے بڑے ہاتھی کے ایک ہی وار میں اس کی سونڈ مستک سے جدا کرنے والے. جب رومی ایک شیر لے کے آئے مقابلے کے لیے، جانور ہے، حملہ کرنے والا ہے، اسے کیا پتا مقابلے میں کون ہے. حضرت عمر بن معدی کرب اکیلے صحابی 110 سال کی عمر ہے، آگے بڑھے، شیر کا مقابلہ کرتے. اور پھر جب شیر آیا اس نے جست لگائی حملہ کرنے کے لیے. یہ بات آپ بھی جانتے ہوں گے کہ شیر کا جب شیر بھاگتا ہے نا، جسے پیٹ ہل رہا ہوتا ہے، وہ اپنے پیٹ کی طرف سے کمزور ہوتا ہے. اس کے پیٹ پہ ایسا وار کیا اس کا پیٹ پھاڑ دیا.
بہرحال اس جیسے شاہ سوار چنے ہوئے صرف 60 بندے نکالے، مقابلے میں 60,000 اور 60 بندوں سے مقابلہ کیا۔ فجر کے بعد جنگ شروع ہوئی اور ظہر کے وقت فیصلہ ہو گیا جنگ کا۔ فیصلہ کیا ہوا؟ 30,000 عیسائی عربی مارے گئے، 30,000، اور مسلمانوں کے جو 60 تھے ان میں سے صرف 5 شہید ہوئے، 5، اور 10 بندے قیدی بن گئے۔ قیدی کس طرح؟ جب یہ لوگ بھاگے ان کو بھی کھینچ کے ساتھ ہی لے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ اکیلے پھر گئے، کیونکہ ہر بندہ تھوڑی جانتا تھا کہ یہ شخص خالد بن ولید ہے۔ اکیلے گئے رومی لشکر میں اور ان 10 بندوں کو رات کے اندھیرے میں چھڑا کے لے گئے۔ اللہ نے بہادری اور شجاعت بے مثال عطا فرمائی تھی۔ غزوہ نبی علیہ السلام جب آپ نے حج کیا تو آپ نے اپنا سر مبارک منڈوایا نا، کہ سر کے بال اتارے گئے تو صحابہ میں تقسیم کیے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ ان کے حصے میں بھی کچھ بال آئے، نبی علیہ السلام کے بابرکت بال، اپنی وہ جو جنگی خود تھا، جو لوہے کی ٹوپی سر پہ پہنی جاتی ہے، اس کے اندر وہ بال رکھ لیے اور ہمیشہ اس کو سر پہ رکھتے۔ اور تاریخ میں یہ بات لکھی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ اپنی زندگی میں 120 جنگیں لڑی ہیں، 120۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، 120 جنگوں میں شامل ہوئے۔ ان میں سے 21 جنگیں زمانہ جاہلیت میں اور 199 جنگیں اسلام کی حالت میں لڑی، اور 120 جنگوں میں سے ایک بھی جنگ میں ہارے نہیں، شکست نہیں ہوئی، ہر جنگ میں فتح یاب ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بے مثال شجاعت عطا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کا علاقہ حمص، وہاں پہ جب حمص کو فتح کیا، حضرت عمر کا دور خلافت 21 ہجری کا سال، تو یہ بیمار پڑ گئے۔ حمص فتح کرنے کے بعد بیمار ہوئے اور بستر مرگ پر جا پہنچے، اور اپنی وفات کے وقت زاروں کی تار رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے، اور میرے جسم کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے جس پہ چوٹ کا نشان نہ ہو، لیکن آج میں بستر پہ جان دے رہا ہوں، جیسے ایک اونٹ جان دیتا ہے اسی طرح میری جان نکل رہی ہے۔ خواہش تو یہ تھی کہ میں شہادت کی موت مرتا، شہادت مجھے ملتی، لیکن یہاں پہ ایک حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سأل باللہ الشہادۃ بصدق قلب بلغہ اللہ منازل الشہداء، جو بندہ سچائی کے ساتھ دل سے اللہ سے شہادت مانگتا ہے نا، تمنا رکھتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، جو دل سے شہادت مانگ لے، اگر وہ شہید نہ بھی ہو، میں بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ تعالیٰ اس بندے کو شہداء کے مرتبے پہ پہنچا دیں گے۔ اور ہمارا حسن ظن یہی ہے، اگرچہ یہ اپنے بستر پہ فوت ہوئے لیکن یہ شہداء کے ہی مرتبے مقام پہ، اللہ کے رسول کی حدیث کی وجہ سے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ اطلاع دی گئی، اللہ کے رسول ہم زکوٰۃ لینے کے لیے گئے۔ حضرت خالد بن ولید سے پوچھا کہ آپ بھی زکوٰۃ ادا کریں، انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خالد وہ شخص ہے کہ جس نے اسلام لانے کے بعد اپنا سب کچھ اسلام کو دے دیا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے
کہ خالد نے اسلام لانے کے بعد سب کچھ تو دے دیا، اب کہ کس چیز کا دے وہ، حتیٰ کہ اپنا جو جنگی سامان تھا وہ بھی اللہ کے راستے میں وقف کر رکھا تھا، اور کئی تلواریں ماتے غزوہ موتا کے دن صرف اس ایک جنگ میں لقد انقعت فی یدی 9 اسیاف، میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی میرے ہاتھ، تو گویا کہ ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کرنے والے اللہ رب العالمین جہاں یہ مرد مجاہد لیٹا ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ہمیں ان کی سیرت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلے خطبے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جنگجو بہادر آدمی، ساری زندگی جنگوں میں گزری۔ ایک دن نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے، آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، آپ نے ان کو اندر بلا لیا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، دسترخوان ایک ہی نبی علیہ السلام کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام کے سامنے ذب پیش کیا گیا، سانڈا پیش کیا گیا کھانے کے لیے۔ اب سانڈا حلال جانور ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آپ نے اس کو نہ کھایا، یہ کیا چیز ہے، میرے علاقے میں تو نہیں ہوتی۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے کبھی نہیں استعمال کیا تھا، آپ نے اس کو نہ کھایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ خالد پوچھا اللہ کے رسول جی حرام ہے؟ آپ نے نہیں حرام نہیں، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا، میں کھا لوں؟ میں ہاں تم کھا لو گے، تمہارا دل مانتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے آپ کے دسترخوان پہ انہوں نے سانڈا تناول فرمایا۔